الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جو ان قریب ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک مرتبہ اس مہینہ میں ہمارے اوپر روزے کو فرض فرمایا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اس مہینے کے بیان کیے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک آدمی شادی کے لیے تیاری کرتا ہے، نکاح کے لیے تیاری کرتا ہے، سیزن کاروبار کا آتا ہے تو اس کے لیے تیار کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات امت کو عطا کیے جاتے ہیں۔ ایسی بخشش سال میں کبھی نہیں ہوتی ہے، ایسی مغفرت کا دریا سال میں کبھی نہیں بہتا ہے جیسا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہائے جاتے ہیں۔ ایسی حفاظت سال میں کبھی نہیں ہوتی ہے جیسا اس مہینے میں حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیوں کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں کوئی نفل نیکی کرے تو اس کا ثواب بڑھا کر فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں فرض نماز پڑھے اس کا ثواب 27 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ تیاری کی دو شکلیں علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت جو بالغ ہیں، جن کے اوپر عبادت نماز روزہ فرض ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا نظام کیا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ سوتے ہیں، کتنا گھنٹہ ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، ان سونے کے اوقات میں سے کتنی نیند ہم کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے فارغ کر سکتے ہیں۔ ہم کاروبار میں 10 گھنٹہ دیتے ہیں تو پورے 10 گھنٹے کا ہم جائزہ لیں کہ اس میں سے کتنے گھنٹے بچا کر ہم تلاوت میں صرف کر سکتے ہیں، کہ ہمارے کاروبار کے لیے کتنی ڈیوٹی ضروری ہے، اس کے علاوہ کتنی ڈیوٹی ہم صرف برائے ڈیوٹی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے فارغ کر سکتے ہیں۔ کتنا ہم اپنے کاروبار دکان پر بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں، کتنی گھر پر کر سکتے ہیں، کتنی مسجد میں
آ کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کو عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ ایک مہینہ ہوتا ہے سیزن کا کپڑے والوں کا، مئی جون میں، یا چپل والوں کا ہوتا ہے چاند رات سے پہلے ایک ہفتے کا۔ تو کس طریقے سے پوری رات دکانوں پر بیٹھ کر، سلائی والوں کا سیزن ہوتا ہے، کاریگر والوں کا سیزن ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے گنے کی کھیتی کرنے والے ہیں، پیپرمنٹ کی کھیتی کرنے والے ہیں، دھان اور گیہوں کاٹنے والے ہیں۔ تو جو کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، آم کے پھلوں کو درخت سے اتارنے کا سیزن ہوتا ہے، یہ کوئی 1 مہینے کا سیزن ہے۔ لیچی والوں کو 15 دن کا سیزن ہے، کسی کا 20 دن کا سیزن ہے، کسی کا 2 مہینے کا۔ تو دنیاوی سیزن میں انسان کس طریقے سے اپنے اور اوقات کو اس پر لگاتا ہے تاکہ اس سیزن میں ہم کما لیں، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ کمائی ہم اسٹاک کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ دیتے ہیں کہ کل کو ہم ایک نیکی کرتے تھے، ایک ثواب ملتا تھا، آج اس کا کئی گنا مل رہا ہے۔ کل کو ہم الف لام میم پڑھتے تھے، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، آج اس کا ثواب کتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا ثواب 10 گنا، 20 گنا، 70 گنا تک دیتا ہوں، جیسا اخلاص ہوتا ہے۔ نماز ہے، تلاوت ہے، لیکن روزے کا ثواب میں خود دوں گا اپنے سایہ نشان، کیونکہ روزے میں انسان میرے لیے پیاسا رہتا ہے، روزے میں انسان میری وجہ سے بھوکا رہتا ہے، روزے میں انسان میری وجہ سے پان کھانے کی خواہش ہے، چائے پینے کی خواہش ہے، تمباکو کھانے کی خواہش ہے، فلاں جگہ بیٹھ کر گپ کرنے کی خواہش ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس لیے انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ میری وجہ سے خواہشات پر کنٹرول، میری وجہ سے پیاس برداشت کرتا ہے، میری وجہ سے وہ بھوک برداشت کرتا ہے، لہذا میں اس کو بدلہ دوں گا اپنے سایہ نشان کہ جو 10%، 70% کے ضابطے ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ، بعض محدثین نے فرمایا ہے عجزی بھی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اپنا آپ روزے داروں کو دوں گا۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بشارت دیں، ایسی خوشخبری دیں کہ بھوکا رہنے والوں کا بدلہ میں ہوں، اب پیاسا رہنے والوں کا بدلہ میں ہوں، روزہ رکھنے والوں کا بدلہ میں ہوں، وہاں انسان کو کتنی محنت کرنی چاہیے روزہ رکھنے میں، کتنی محنت کرنی چاہیے اس 1 مہینے میں، اس کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو اس زمانے میں روزہ چھوڑنے کی بڑی عادتیں ہیں، ہمارے مردوں اور نوجوان لڑکوں کو بھی بڑی عادتیں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دے، جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، 60 سال کی زندگی ہو 60 سال رکھے، 80 سال کی زندگی ہو 80 سال رکھے، 100 سال کی زندگی ہو 100 سال رکھے، 200 سال کی زندگی ہو 200 سال رکھے، لیکن رمضان کے اس ایک روزے کے برابر پوری زندگی کا روزہ نہیں ہو سکتا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو پلانٹی اور جرمانہ اور قضا سب لگائے۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دو، اس کی تو قضا کرنی ہی ہے، بغیر عذر کے آپ نے توڑ دیا رمضان المبارک کا روزہ، تو پھر پلانٹی ایسی سخت رکھی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اس سے رمضان کے روزے کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دے تو 60 دن مسلسل روزے رکھے،
पहला रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, आठवां, दसवां, ऐसे लगातार रखो, बीच में कोई गैपिंग और फासिला ना हो। अगर हो गया तो फिर से 60 रखो पै पै। अगर किसी ने 40 रोजे रखे और फिर 41वां दिन नहीं रखा, फिर 42वां शुरू किया, ये 40 बेकार हो गए, वेस्ट हो गए, फिर से 80 रन रखो। 59 रोजे रखे, आखिरी दिन रखना है और फिर एक दिन नागा करके 60वां रोजा रखा, नहीं माना जाएगा। फिर से लगातार 60 रोजे ऐसे रखो, बीच में कोई फासिला, कोई इंफिसाल और कोई गैप न हो। ऐसी सख्त पेनल्टी और जुर्माना आयद किया है जानबूझकर रमजान का रोजा तोड़ने वालों के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिलाक और बर्बाद है वो आदमी जो रमजान का महीना पाए और फिर भी रोजा रखकर, तरावी रखकर पढ़ के अपनी बख्शिश न करो। कितनी अजीब! कोई आदमी बद्दुआ करे या दुआ करे तो कबूलियत के औकात होते हैं, कबूलियत की जगहें होती। ये एक तरीके से बद्दुआ है इनके लिए जो रमजान का महीना पाए नाकदरी करें, रमजान का महीना पाए तरावी न पढ़ें, रमजान का महीना पाए रोजा न रखें, उनके लिए बद्दुआ है। कैसी बद्दुआ, कितनी सख्त बद्दुआ! हलाकत की, बर्बादी की बद्दुआ कौन दे रहे हैं? जो नूरी मखलूक में सबसे अफजल हजरत जिब्रील आला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो बद्दुआ दे रहे हैं। किस जगह बद्दुआ दे रहे हैं? मस्जिद नबवी में बद्दुआ दे रहे हैं। मस्जिद नबवी वो मिंबर का हिस्सा जिसको फरमाया गया रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत की एक क्यारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात जो इस दुनिया में पैदा की गई वो सहाबा की है, अंबिया के बाद। उनके सामने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ दे रहे हैं। कबूलियत में क्या कोई शक व शुबहे की गुंजाइश है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दुआ पर आमीन कह रहे हैं। मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस सरज़मीन, जो जन्नत का सबसे खूबसूरत हिस्सा, वहां पर ये बद्दुआ पर आमीन कही जा रही है। क्या इसकी कबूलियत में कोई शुबहा है? लेकिन हम अंधे हो जाते हैं जब रमजान का महीना आता है, हमारे सामने फरमान नबवी नहीं रहता है, ये जिब्रील की बद्दुआ नहीं रहती है। जब तरावी हमको पढ़नी होती है तो काहिली हमारे निगाहों पर पर्दा डाल देती है। रमजान का रोजा आता है, जरा सा बुखार हुआ, औरतों को रोजा छोड़ने के लिए बहाना मिल गया। जरा सा बदन में दर्द हुआ तो मर्दों और औरतों को छोड़ने के लिए बहाना मिल गया। ढूंढते फिरते हैं, ये शक्ल है, क्या हम रोजा तोड़ दें, छोड़ दें? हमको मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत बहुत है। मुफ्ती साहब रोजा हमको रुख्सत दे दीजिए। मुफ्ती ऐसे मिल भी जाते हैं जो उनको मसला बता देते हैं, वो उनके कंधे पर से जहन्नम में फलांग कर जाते हैं और अपने कंधे को इस्तेमाल करके खुद जहन्नम में अपना ठिकाना बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा दीन और इल्म दीन दुनिया के लिए सीखा जाएगा। ये उन लोगों की जमात है जो ऐसा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रमजानुल मुबारक में अपने नौकरों, खादिमों, गुलामों के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे, गुनाहों को बख्शेंगे, जहन्नम से छुटकारा अता फरमाएंगे। रमजानुल मुबारक में मेहनत ज्यादा पड़ गई या मेहनत दुकान पर, कारखाने में कम है, जैसे नॉर्मल महीने में थी ऐसे रमजान के महीने में भी है, फिर भी हमारा नौकर रोजा रखता है, हमारा नौकर कलमा पढ़ता है। हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, आकिल बालिग है रोजा रखने की, तो वो रोजा रखे हुए है। पहले महीने में उसको प्यास लगती थी, काम करते हुए तो अपनी प्यास पानी से बुझाता था। भूख लगती थी दोपहर को 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे वो खाने के लिए जाता था, आधे घंटे की छुट्टी के लिए। लेकिन रमजानुल मुबारक में उसने अल्लाह के लिए अपने ऊपर प्यास को बर्दाश्त किया, अल्लाह को राजी करने के लिए खाने को अपने ऊपर बंदिश लगाई। एक मालिक की क्या जिम्मेदारी होती है?
ایک آقا کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے نرمی کا معاملہ کرے. نوکر اس طرح بڑھائے رمضان المبارک کے لیے، نوکر اس طرح بڑھائے تاکہ کام ان کے اوپر آدھا کم ہو جائے، 30% کم ہو جائے، 40% کم ہو جائے، تاکہ روزے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے برتاؤ کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. کبھی کسی کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتی. ابھی میں نے ایک حدیث صبح پڑھی، طبرانی نے نقل کیا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اوپر گھر پر رہتا تھا بیوی کے ساتھ. وہ کہیں گیا باہر، بیوی سے کہہ کے گیا کہ نیچے تم مت آنا. ادھر وہ گیا، ادھر اس کی بیوی کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. اجازت مانگی اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے شوہر منع کر کے گئے تھے کہ نیچے تم مت جانا، میرے والد صاحب بیمار ہیں، مجھے اجازت ہے. فرمایا نہیں، تم اپنے شوہر کی حکم کی اطاعت کرو. وہ بیماری میں عیادت کے لیے نہیں آئی، اس کا شوہر واپس ابھی نہیں آیا، اور پھر اس کے باپ کا انتقال بھی ہو گیا. اس نے ایک آدمی کو بھیجا خدمت اقدس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے اجازت دے دیجیے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کی تجہیز تکفین میں شرکت کے لیے. فرمایا نہیں، تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو. ایسا اس اولاد نے اپنے باپ کے اس پر صبر کیا ہوگا صرف شوہر کی اطاعت کے لیے. آخر جنازہ ہوا، دفن ہو گئے. بعد میں خوشخبری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے باپ کی بخشش صرف تمہاری اس اطاعت کی وجہ سے ہوئی جو تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی. تو بخشش کے بہانے ہوتے ہیں خزانہ خدا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم کو عمل کرنا آ جائے، حکم نبوی پر عمل کرنا آ جائے، فرمان قرآن پر ہمیں عمل کرنا آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حرام لقمے سے بچو، اپنے پیٹ کو اور اپنے جسم کو حرام غذاؤں اور حرام لباس سے بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی 10 روپے کا ایک جوڑا خریدے اس میں 1 روپیہ صرف حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں. جب تک وہ لباس رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، حلال کمائی کمانے کو عبادت کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہماری یہ جو دکان ہے یہ عبادت ہے، ہمارا یہ جو کاروبار ہے یہ عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے کرنے کا حکم ہمیں مدینہ سے ملا اور اللہ کے فرمان قرآن سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کو جھوٹ سے بچاؤ. یہ جھوٹ روزے کو خراب کر دیتا ہے، یہ غیبت روزے کو خراب کر دیتی ہے. روزہ ہم نے رکھ لیا، جھوٹ بولتے رہے، کسٹمر آیا جھوٹ بول کر نقلی مال دے دیا، جھوٹی قسم کھا کر اس کو 5 روپے اس کی جیب سے زیادہ نکال لیا، 1% زیادہ نکال لیا. رزق تو بندھا ہوا ہے ہر ایک کا. یہ روم ہمارا چاروں طرف سے پیک ہو، پوری زندگی کا رزق اس میں رکھا ہو. ایک دروازہ ہے اس سے ہم نکال رہے ہیں، تب بھی اتنا ہی رزق نکلے گا جتنا پوری زندگی کا اس روم میں رکھا ہوا ہے. ادھر سے ایک دروازہ کر لو، ادھر سے کر لو، ادھر سے کر لو، 4-5 دروازے نکال لو تو بھی جتنا اس کے اندر ہے اتنا ہی نکلے گا. رزق کے خزانے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے لکھ دیے ہیں. جف القلم، اور قلم توڑ کر پھینک دیا ہے. ہم ایک کاروبار کریں تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے، 4 کاروبار کریں تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے رہیں تب بھی وہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. جھوٹ کے ساتھ کرتے رہیں تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو اور اپنے رزق کو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، حرام کمائی کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اس استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 1 مہینہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. ایک طریقہ کیا ہے؟ عبادت کثرت سے کریں. 8 گھنٹے سوتے تھے، 6 گھنٹے سوئیں، 2 گھنٹہ نکال لیں عبادت کے لیے. 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے تھے، اس میں سے کاروبار میں سے 2-3 گھنٹے نکال کر ہم نے عبادت میں لگا دیا. ہم پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے جو ہے گپ سپ کرتے تھے، وہ 2 گھنٹہ عبادت کے لیے فارغ کر لیا.
ایک طریقہ استقبال رمضان کا یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو رات سے، دن سے، گھر سے اور ساتھیوں سے، کاروبار سے جتنا بچا سکیں، ایک مہینے کے لیے بچا کر اس کو نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے فارغ کریں۔ دوسرا طریقہ رمضان کے استقبال کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوچیں اپنی زندگی کو، ہر آدمی اپنی زندگی کو خود جانتا ہے دوسروں سے بہتر۔ ہم اپنی زندگی میں گناہ کتنے کرتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، غیبت کتنا کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی کتنا کرتے ہیں، باپ کی نافرمانی کتنا کرتے ہیں، بیویوں کو کتنا ڈانٹتے اور ڈپٹتے اور ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو کتنا ستاتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کتنی کھاتے ہیں، حرام کمائی کتنا کرتے ہیں، نقلی مال کتنا بیچتے ہیں۔ اس کا ہم جائزہ لیں۔ ہمارے کاروبار میں سودی کوئی لائن تو نہیں ٹچ ہے، یا کوئی دوسری زیادتی ظلم تو ہم کسی سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے ایک مہینہ ایسا گزاریں گے کہ اس ایک مہینے میں کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک مہینہ جو ہماری فائلیں تیار ہوں گی نامہ اعمال کی، وہ عبادت کی تیار ہوں گی، گناہوں کی کوئی سطر اس پر نہیں لکھی جائے گی، کسی پیج پر گناہ ہمارے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک مہینہ ہم گناہوں سے پاک صاف کر کے گزارنے، یہاں تک کہ 21ویں رات آئے تو بھی گناہوں سے پاکیزہ ہماری زندگی ہو، 23ویں رات آئے تو بھی، شب قدر کی رات آئے تو بھی، اور عید الفطر کی رات آئے جس کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اس ایک رمضان کے ہلال اور چاند کو دیکھنے سے لے کر عید کے ہلال اور چاند دیکھنے تک اور عید کی نماز پڑھ کر گھر جانے تک ہم ایک مہینہ صاف ستھری زندگی گزاریں گے۔ کوئی لباس حرام کمائی کا نہیں پہنیں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، ماں باپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، بیویوں کو جو ڈانٹتے ڈپٹتے زیادتی کرتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ رحم دلی جیسا برتاؤ کریں گے، نوکروں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، یا اسی طریقے سے ہماری زبان پر کوئی حرام لقمہ نہیں آئے گا جو ہمارے پیٹ میں جا کر ہماری روح کو فاسد کرے، گندا کرے، خراب کرے۔ ایسی صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے ابھی سے 1 ہفتہ 10 دن ہے اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں تک پہنچانا، اور پھر پورا مہینہ عبادت کی کثرت کے ساتھ گزارنا اور گناہوں سے بچ کر گزارنا۔ یہ ہے رمضان کا استقبال، یہ ہے رمضان کی قدردانی، یہ ہے رمضان کی وہ نعمتیں جس کے بارے میں فرمایا گیا اگر غیب کا پردہ کھول دیا جائے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا نوازشیں کرتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا انعام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، تو ہر آدمی یہ دعا کرے، تمنا کرے، آرزو کرے، خواہش کرے، اے اللہ پورا سال رمضان کر دے، پورے سال کی راتیں ہمارے لیے رمضان بنا دے، پورے سال کے روزے ہم پر فرض کر دے، پورے سال کی تراویح ہم پر واجب کر دے۔ یہ ہر انسان تمنا کرنے لگے اگر غیب کے پردے کھول کر اس کو دکھا دیا جائے کہ تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ کیا اکرام کیا جا رہا ہے، افطار کرنے والوں کے ساتھ کیا نوازشیں ہو رہی ہیں، اور ہر افطار اور سحر کے وقت کتنے ایسے لوگوں کو بخشش کی جا رہی ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اگر دکھا دیا جائے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لشکر کس طریقے سے سرکش شیاطین کو باندھ کر ان کو قید خانے میں اور سمندروں میں ڈال رہے ہیں، اگر یہ دیکھ لیں تو ہر آدمی یہ تمنا کرے کاش کی پورے رمضان کے علاوہ پورا سال رمضان کر دیا جاتا، اس کے روزے ہم پر پورے سال فرض کر دیے جاتے اور اس کی تراویح ہم پر واجب کر دی جاتی تو پورے سال ہم شیطانوں سے محفوظ رہتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ادھر رمضان شروع ہوا، ادھر لوگ دکان کو چھوڑ کر ہر نماز کو پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں، تنگ پڑ جاتی ہیں، نہیں کون ہے جو ان کو کھینچ کر لا رہا ہے؟ آج ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے 11 مہینے تک تو کوئی روکنے والا تھا اور وہ نہیں آتے تھے، کسی نماز میں آئے کسی میں نہیں آئے، اور مسجدیں 3 صف 2 صف 1 صف، آج 11 صف کی مسجد ہے وہ بھی بھری ہوئی ہے، 5 صف کی مسجد ہے وہ بھی بھری ہوئی ہے۔ ہم گشت کرنے جاتے تھے اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے
20 مرتبہ ان کے پاس گئے تو 20 مرتبہ میں کسمسا کر کبھی کسی ایک آدھ وقت آئے پھر غائب، اور پھر ہم اس کے پاس 10 مرتبہ گئے پھر کسمسا کر ایک مرتبہ آیا پھر غائب۔ آج کون سا ہے جو ان کو ڈھکیل کر لا رہا ہے؟ آج کیوں وہ لشکر غائب ہیں جو ان کو روکتے تھے؟ یہ رمضان المبارک کی وہ رحمتیں ہیں جو ہمیں نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو ان کو ڈھکیل کر ہر ایک کو مسجد کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اگر یہ غیب کے پردے ہٹا کر انسانوں کو دکھا دیے جائیں تو ہر انسان یہ آرزو کرے، یہ تمنا کرے، رو کر ہاتھ پھیلا کر اور دامن پھیلا کر اللہ سے کہے یا اللہ پورا سال روزہ فرض کر دیجیے، 1 مہینہ رمضان ہم کو نہیں چاہیے، 12 مہینے کا رمضان چاہیے، 1 مہینے کی تراویح ہم کو نہیں چاہیے، 12 مہینے کی تراویح چاہیے۔ شب قدر 1 مرتبہ آئی رمضان میں، ہم کو ہر رمضان میں ہر مہینے میں بنا کر شب قدر دے دیجیے، جس میں 1000 شہر کی بخشش ہے، 1000 شہر سے زیادہ بہتر کے فیصلے اس کے اندر ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی قدر ہم لوگ کریں، ہر آدمی عہد کرے، اپنے گھر والوں سے عہد کرائے کہ کوئی بھی آدمی کسی دن تراویح نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی مرد ہو یا عورت کسی دن روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ سنت پڑھنے